پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ وآل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآل محمد، پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات۔ توحید کا ایک پیغام بھی ہے اور توحید کا ایک اعلان بھی ہے۔ اس کا اعلان اور اس کا پیغام ایک ہی سطر میں ہے، بہت مختصر ہے۔ اسی پیغام کو میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ خالق ارشاد فرماتا ہے، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی 82 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ بالکل سمجھنا ہے، لمبا بالکل نہیں، یہ تو ہماری گھر کی مجلس ہے، پیغام پہنچانا ہے، اور آپ کے لیے نہیں، پوری دنیا کا پیغام ہے، پورے دین کا ایک پیغام ہے۔ سارا دین اسی پیغام میں چھپا ہوا ہے۔ سارے، اور میری گل سن لیں، سارے دین کی نجات ہی اسی آیت میں ہے۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو اس آیت کو سمجھ لو، اس آیت کو سمجھ لو۔ اسے میں، مفسرین نے اس پر گفتگو نہیں کی، یہ چھپی ہوئی آیت ہے جس کا راز خالق نے سجدے کر کر کے مجھے عطا کیا ہے۔ مولا سے میں نے مانگا، مولا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ مجھے عنایت فرما دی۔ خدا گواہ ہے، ایک لمحے میں مجھے بتا دیا۔ وہی راز میں آپ کو، اس کا اعلان بھی ہے، راز بھی ہے۔ اس راز سے حجاب ہٹا کے آپ سے ہم رخصت ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَإِنِّي، اور میں، دیکھیں انی اللہ ہے، اللہ فرما رہا ہے میں، آپ سیانے ہیں۔ اس سے پہلے ہے اور، واو مانے اور، اللہ جانے اللہ سے پہلے اور کون ہے۔ اور نہیں فرما رہے، یہ قرآن ہے میرا بابا، حیدری۔ وَإِنِّي، اور میں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور میں، علم الہی میں یہ قرآن ہے، حدیث نہیں، قرآن۔ اور میں، کوئی اور ایسا ہے علم الہی میں، کہا پہلے ذکر اس کا ضروری ہے، میں بعد میں ہوں۔ گل سمجھ آنی ہے؟ اور میں، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں، جب میں کہیں نہ لفظ کہیں میں تو ذات ہے اور وجود ہے۔ خدا جانے ذات اور وجود اکٹھے ہو کیسے گئے۔ اور میں، اللہ فرما رہا ہے اور میں، وہ میں کیا ہے؟ میں اپنا ایک کمال بتا رہا ہوں، جہاں خود اللہ اپنا کمال خود بیان
بیان کرے خدا جانے اس کمال میں کیا کمال ہو. غور نہیں فرما رہے جب اللہ اللہ ہو کے اپنا کمال بیان فرمائے وہ کمال کتنا با کمال ہو. خالق فرما رہا ہے وَإِنِّي اور میں لَغَفَّارٌ لام زبر جو ہے نا لا نہیں لا کے معنی یقیناً اللہ یقین سے فرما رہا ہے حالانکہ قرآن اطمینان سے اترا ہے. کہوں اے اللہ جب قرآن میں اطمینان ہے تو یقین کن کے لیے ہے؟ فرمایا بے یقینوں کے لیے. ہائے 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 خدا جانے کتنے بے یقینے ہیں کہ اللہ کو بھی یقین دلانا. وَإِنِّي اور میں لَغَفَّارٌ یہ غفار کے معنی ہیں جتنا تصور آپ بخشش کا کر سکتے ہیں وہیں سے غفار کی ابتدا ہوتی ہے. غور نہیں فرما کیونکہ غفار کے معنی بخشنے والا بخشنے والا. اے پتر غفار کے معنی بخشنے والا. کون ہے بخشنے والا؟ اللہ. خدا گواہ ہے اس بخشنے والے اعلان میں اور کا لگانا بتا رہا ہے کوئی اور بھی ہے جس کا بخشش کا معیار وہ جیسا. ہائے 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 کل سمجھ جائیے میرا بابا. وَإِنِّي اور میں اللہ فرمائے میں بخشنے والا ہوں. لیکن بخشنے کے لیے درجے ہیں. پہلا درجہ ہے غافر. کل چنگی لگی غافر کے معنی ہے بخشنے والا اس میں فاعل. دوسرا درجہ ہے غفور. جب سے ہے جب تک ہے بخشنے والا. ہائے 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 جب سے ہے جب تک ہے بخشنے والا ہے. جب سے ہے جب تک ہے بخشنے والا ہے. تیسرا درجہ ہے غفار. بخشنا اس کا پیشہ ہے. ہائے 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 اللہ کا پیشہ ہے بخشنا. جب اللہ کا پیشہ ہے بخشنا اللہ نے اپنے پیشے کو سامنے کر کے جو لفظ بتائے ان میں بھی پیشہ ہے. کہوں فرار بھی پیشہ ہے کرار بھی. جلدی سے 5-7 منٹ مکمل کر آپ کے لیے اعلان ہے پیغام. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اللہ فرما رہا میں یقیناً بخشنے والا. آپ کی بات ہو گئی جتنے سارے کھڑے. لَغَفَّارٌ میں بخشنے والا ہوں لمن تاب جس نے توبہ کر لی میں بخش دوں. کتنی گل اچھی ہے. ان توبہ دے کے لیے کر لیا کر آخر گناہگار ہیں جو توبہ ہے. فرمایا ادھر تم توبہ کر لو میں ہی تو بخشنے والا. ایسی بات ہے. غفار ایک پیشہ ہے. اللہ فرما رہا میرا پیشہ ہی ہے بخشنا. میں بخش دوں گا اگر تم نے توبہ کر لی بخش دوں گا. سمجھ آ گئی؟ بخش دوں گا. چونکہ بخشش پر ہی جنت ملے گی. جنت جو ملے گی کس میں ملے گی؟ بخشش. بخش دیا جائے گا جنت ملے گی. توبہ نہیں کریں گے بخشے نہیں جائیں گے. آپ نے توبہ کی اس نے کہا میں بخش دوں گا. آگے ہے آمن اور ایمان لے. پتہ نہیں گناہ کیسا کیا کہ ایمان بھی چلا گیا. سب سے بڑا گناہ ہی انکار ولایت ہے. اور نہیں فرما رہے ہیں اس
اس نے کیا کیا؟ آمنا، ایمان بھی لے آیا۔ آمنا کیا ایمان لے آیا؟ اس کا ایمان بھی میں قبول کر لوں گا۔ سمجھانے بخشش ہوگی جنت، کل ہوگا گی یہ نیڑے، ان کا نیڑے سمجھ لو، میں جس نے توبہ کر لی بخش دوں۔ آمنا ایمان لے آیا، ایمان قبول کر لوں۔ وعمل صالحا گل کرا، اور اس نبی کی گواہی دی نماز میں۔ عمل صالحا، رسول کی گواہی دی کس میں؟ نماز میں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دی، بخش دوں گا، بخش دوں گا۔ آمنا وعمل صالحا، بخش دوں گا، سارے کام بخش دوں گا، سب کچھ کر دوں گا۔ آخری شرط ہے، شرط ہے ثم اہتدیٰ، کہ اپنی پوری زندگی میں یہ تینوں چیزیں ہیں، توبہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، گواہی بھی ہے، کلمہ بھی محمد رسول اللہ تک مکمل ہے۔ میں بخشوں گا تب، ثم اہتدیٰ، جب تک تم اقرار ولایت علی۔ گل ہی سمجھ آئی میرے خیال میں کتنی بڑی بات ہے، گل سمجھ لو بات مکمل سے۔ حیدری، تمہاری توبہ میں نے قبول کر دی، تمہارا ایمان میں نے مکمل کر دیا، تمہارا عمل صالح قبول کر دیا۔ شرط ہے، شرط کیا ہے؟ علی کی ولایت کو بلا فصل مانو۔ اگر علی کی ولایت ہوگی بخش دوں گا، اگر علی کی ولایت نہیں، توبہ پر اجر دوں گا، ایمان پر اجر دوں گا، عمل صالح پہ اجر دوں گا، جنت نہیں دوں گا۔ او محمد رسول اللہ تک پڑھنے والوں، تمہیں اجر ملے گا بغیر ولایت کے جنت۔ ہائے ہائے، اور دنیا والوں، علی کی ولایت کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ شرط ہے علی کا مہدی۔ حیدری، علی علیہ السلام کی ولایت بلا فاصل تھا، بالترتیب 12ویں تک۔ جب تک نہیں مانو گے اجر دوں گا، جنت نہیں۔ ہاں، جنت کی تمنا رکھنے والوں، جنت ہے ہی اقرار ولایت۔ اقرار ولایت کر لو گے جنت ملے گی، ورنہ نہیں۔